الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عرس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وردد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وشفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بن القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه محمد وعلى اللهم صل على محمد. أمة محمد مصطفى، موالیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء، اشرے محرم الحرام میں ہم لوگ یہاں فرش اعزا پر حسین کے ماں زہرا کو حسین کا پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس خالق کائنات نے، اس خالق لم یزل ولا یزال نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے نمائندوں کا ذکر کر سکیں۔ ہماری جرأت نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری لیاقت نہیں ہے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہی کر سکیں، لیکن یہ لطف خداوند متعال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم جیسے گناہگار بھی ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اس فرش پہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ اس خدا کی لطفت اور کرامت ہے، اور یہ ہمارے والدین کی ہم پر احسان ہے کہ جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے اس فرش رضا حسین الجاری علیہ السلام پہ آنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس سعادت سے محروم ہیں۔ خداوند متعال سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام حمد ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے الرحمن، خدا بڑا مہربان ہے، خدا مہربان ہے۔ اس کا مراد ہے خدا ہر ایک پر مہربان ہے۔ دنیا پہ کوئی ایسا موجود وجود نہیں رکھتا جس پر خدا کی مہربانی نہ ہو۔ جو اس دنیا میں وجود رکھتا ہے ہر موجود پر خدا کی لطفت اور کرامت اور مہربانی ہے۔ کوئی کافر ہے اس میں بھی مہربانی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا جب بارش برستی ہے تو خدا بارش سے یہ کہے کہ علی والوں کے گھر برسنا ہے، جو علی کو نہیں مانتے ان کے گھر نہیں برسنا۔ علی والوں کی زمینوں کو ہرا بھرا کرنا ہے، جو علی کو نہیں مانتے ان کے زمینوں کو ہرا بھرا نہیں کرنا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، جس مہربانی
اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خدا ایک اور آگے اپنی صفت بیان کرتا ہے، الرحمن الرحیم، خدا رحیم بھی ہے، اس کا وہ معنی مہربان ہے، لیکن وہ مہربان فقط مومنین پر ہے۔ یعنی ایک صفت پروردگار ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ الرحمن، خدا رحمان ہے، خدا رحمان ہے، خدا کی مہربانی ہر مخلوق خدا کے لیے ہے۔ اور ایک صفت رحیمی ہے، اس صفت رحیمی کا مطلب یہ ہے کہ فقط جو خدا کے بندے ہیں، جو خدا کے قرب میں جو بندے ہیں، جو خدا کے نزدیک بندے ہیں، ان پر اللہ مہربانی کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ مومنین پر یہ مہربانی کی ہے کہ آپ محمد و آل محمد کے اس ذکر پر آ سکتے ہیں، ہر میرا غیر اس ذکر پر نہیں آ سکتا۔ محمد و آل محمد صلوات یہ خدا کی الگ دو قسم کی مہربانی ہے۔ خدا متعال کہ جس سورہ مبارکہ کو ہم نے سرنامہ کلام منتخب کیا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بچوں سے گزارش ہے کہ وہ توجہات ذرا اس جانب رکھیے گا، آپس میں گفتگو نہ کریں، موبائل کو زیادہ نہ چھیڑیں، گفتگو نہ کریں، تاکہ مسجد پر اس میں خلل پیدا نہ ہو۔ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان اٹھانے والا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ خسارے میں نہیں، باقی سب خسارے میں ہیں۔ کل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا لفظ اللہ کی طاقت، لفظ اللہ کی اہمیت جو قرآن اللہ نے بیان کیا تھا کہ لفظ اللہ نے انسانوں کے دو گروہ بنا دیے۔ ایک گروہ جو اللہ سے پہلے ہے، ان الانسان لفی خسر، وہ لوگ جو خسارے میں ہیں۔ ایک گروہ انسان کا وہ ہے جو اللہ کے بعد ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سے پہلے خسارہ ہی خسارہ ہے اور اللہ کے بعد فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کل دو مثالیں پیش کی تھی، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے پہلے لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں ہے، انسان کو موحد بنا دیتا ہے، لیکن جب انسان الا اللہ کے اس خدا وحدہ لا شریک کا اقرار کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے پہلے اگر رک جائے انسان تو گمراہ ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کا اقرار کر کے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے دی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اللہ سے پہلے والے انسان خسارے میں ہے، جو اہل بیت محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتے، جو اہل بیت محمد مصطفیٰ سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، جو اہل بیت محمد مصطفیٰ کے ذکر و اذکار کو برداشت نہیں کرتے، وہ خسارے میں ہیں۔ اور جو محمد و آل محمد کا ذکر اٹھتے بیٹھتے صبح و شام چلتے پھرتے کرتے ہیں، وہی کامیاب۔ کیا جاتا ہے، آپ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ دنیا کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس میں بھی اس آیت میں بھی یہی لفظ ہے کہ اللہ خدا نے استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں اللہ کی قوت دیکھیں، اللہ کی طاقت دیکھیں،
اللہ کیا ایسا فرماتا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بری باتوں کو بلند آواز سے کرنے کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہ نوحہ، یہ نالہ و شرور، اللہ تبارک و تعالی ان کو بلند آواز سے کہنا پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے ان کے جن پر ظلم کیا گیا ہو. پورے تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھ لیجیے، کون ہے جن پر فرزند رسول حسین ابن علی سے بڑھ کر ظلم کیا گیا ہو؟ بس اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ سڑکوں میں، بازاروں میں، گلی محلوں میں انسان دوسروں کی برائی بیان کرتا پھرے. لیکن اگر کسی پر ظلم ہو جائے، اگر فرزند رسول پر ظلم ہو جائے تو اس بیان کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے. بس اس لیے ہم ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے ہم جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے ہم ماتمداری کا اہتمام کرتے ہیں کہ فرزند رسول پر ظلم ہوا ہے. ہمیں آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی تہوار کو، اپنے مذہبی رسومات کو بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دے سکتا ہے مملکت عزیز پاکستان میں. آئین پاکستان کھلی چھوٹ دیتا ہے، کھلی اجازت دیتا ہے. اگر بعنوان مثال آئین پاکستان میں یہ بات نہ بھی ہوتی، مجھے بتایا آج اگر یہاں پہ کسی پر ظلم ہو جائے تو وہ اس ظلم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اسے فریڈم آف سپیچ دیتا ہے. یعنی ہیومن رائٹ کا جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے، یعنی انسانی حقوق کی بنیادی جو ہے، یعنی انسانی حقوق کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان کو جینے کا حق ہے. ہر انسان کو جینے کا حق کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. ہر انسان کو اپنے اوپر ظلم ہونے پر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہے، کوئی اس سے یہ حق چھین نہیں سکتا. مجھے بتاؤ، ہم جب یہ جلوس نکالتے ہیں تو کس پر ظلم ہوا ہے؟ کس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں؟ مسلمانوں تمہیں ان جلوسوں کو روکنے کی نہیں بلکہ ان جلوسوں میں شرکت کرنے کی ضرورت ہے. اگر تم یہ کہتے ہو اہل کو ہم بھی مانتے ہیں، اگر تم یہ کہتے ہو زینب کبریٰ کو تم بھی مانتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو حسین ابن علی کو جوانان جنت کے سردار تم بھی مانتے ہو، تو آؤ اس کشتی نجات میں سوار ہو جاؤ جس کشتی نجات کے بارے میں خود پیغمبر نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہے. جہاں جہاں جو تو حسین کا نام ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، وہ نجات کی کشتی ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ. ہر انسان عقل و شعور و بصیرت رکھتا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، جو یہ کوئی بہت بڑا ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم آزاداری کرتے ہیں، ہم ماتمداری کرتے ہیں، ہم خود سینہ زنی کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، ہم اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں. ہم کوئی بھی نقص عام کا کوئی بھی کام نہیں کرتے، ہم کوئی بھی تفرقہ نہیں کرتے، ہم کوئی بھی فساد نہیں کرتے. شرافت کے ساتھ حسین کا ذکر کرتے ہوئے، ماتمداری کرتے ہوئے جلوس کو برپا کرتے ہیں. مجھے بتائیں، آخر وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ ان جلوسوں کو روکیں؟ آخر وہ کون سی مصلحت ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جو حسین ابن علی کے تذکرے سے آپ کو رکاوٹ پیدا کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ آخر ایسا ان جلوسوں میں کیا ہو رہا ہے جن پر آپ کو اعتراض ہے؟ آیا آئین الہی پامال ہو رہا ہے؟ آیا حکم خدا کی مخالفت ہو رہی ہے؟ نہیں، ذکر حسین ہو رہا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. پھر کیوں روک رہے ہو؟ کیوں جب ہم جنت الرقیع میں جا کر زیارت کے جملے ادا کرتے ہیں تو تمہیں پریشانی ہوتی ہے؟ تم روتے کھڑے کر کے وہاں سے
رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہے، جو جلوسوں پر قدغن لگا رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری جانیں ہیں۔ شاید یہ سمجھ نہیں رہے کہ ان جلوسوں کو سے روکا کیوں جا رہا ہے، ان جلوسوں سے فقط اس وجہ سے روکا جا رہا ہے، یہ دشمن جانتا ہے جب یہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جب یہ جنت البقیع میں جاتے ہیں، جب یہ کربلا جاتے ہیں، جب یہ نجف جاتے ہیں، جب وہاں یہ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ اے حجت خدا انی ظلم لمن ظلمکم وحرب لمن حاربکم، اے حجت خدا جس کی آپ کے ساتھ جنگ ہے اس کی ہمارے ساتھ جنگ ہے، جس کی آپ کے ساتھ سلو ہے اس کی ہمارے ساتھ سلو ہے۔ جب انسان یہ زیارت کے جملے پڑھ کے واپس ملک میں جاتا ہے، کوئی خامنائی بنتا ہے، کوئی حسن نصر اللہ بنتا ہے۔ نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات۔ عالمی استقبال ڈرتا ہے ان نعروں سے، لبیک یا حسین یعنی ظالم کے حکومت کا تختہ الٹا دو، لبیک یا حسین یعنی مظلوموں پر ظلم نہ ہونے دو، لبیک یا حسین یعنی آئین الہی کو پامال نہ ہونے دو، لبیک یا حسین یعنی شعار خدائے وند متعال کو تم آباد کرو۔ کوئی بھی ظالم حکومت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی بھی ظالم حکومت، جو بندہ مسلمان ہے آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، خوشی خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن بھر روزے سے رہتا ہے، ظالم حکمرانوں کو کوئی واسطہ نہیں ہے ان سے، پڑھتا رہے دن رات بھر نمازیں، پڑھتا رہے دن بھر روزے سے رہے، ظالم حکمرانوں کو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ظالم حکمرانوں کو مشکل تب ہے جب کوئی حسین ابن علی کی سیرت کو اپنا کر جب میدان پر اترے اور اتر کے کہے کہ میں بغاوت کرنے کے لیے نہیں آ رہا، میں اس میدان میں شرارت کے لیے نہیں آ رہا، میں اس میدان میں تغاوت کے لیے نہیں آ رہا، میں فقط اس لیے آ رہا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے نانا کے امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ جب اصلاح کے لیے کوئی اترے گا تو ظالم کو ظلم سے روکے گا، اگر ظالم دوسروں کا حق نہ کھائے تو پھر اس کو عیاشی نہیں ہوتی، اس کو آرام نہیں ملتا۔ ظالم چاہتا ہے کہ دوسروں کا حق غصب کرے، دوسروں پر ظلم کرے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو۔ تحریک کربلا وہ صلاح بیان کرنے کی جرأت پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن ظلم ہو رہا تھا غزہ میں، غزہ کو کربلا عصر بتایا جا رہا تھا، بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، ہسپتالوں میں حملے ہو رہے تھے، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا تھا، کمزوروں کو بے سہارا کیا جا رہا تھا۔ کوئی آواز اس عالمی سطح پر نہیں اٹھتی، اگر آواز اٹھتی ہے تو فقط اس مکتب کی اٹھتی ہے جہاں حسین ابن علی کی جملے ہمیں سنائی دیتے ہیں، ان التاری وابن التاری قد رکز بین سلطین وحیحات من الذلہ، اس ملعون نے، اس شخص نے جس کی نسل ثابت نہیں ہے اور اس کے باپ کی نسل ثابت نہیں ہے، اس نے مجھے دو راہے پر کھڑا کر دیا ہے، ایک تلواروں کا راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے جو ذلت کا راستہ ہے، اور وحیحات من الذلہ، فرزند رسول ذلت سے بہت دور ہے۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ، کربلا، کربلا، شجاعتوں کا راستہ، کربلا، کربلا، شہادتوں کا راستہ، کربلا، کربلا، سعادتوں کا راستہ، کربلا، کربلا، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد باواز بلند صلوات۔ انسانیت ہمارا موضوع انتظامی
انسانیت میں معصومین کا کردار ہے، تو یہی انسانیت ہے۔ انسانیت اس سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی مظلوم پر ظلم نہ ہونے دو، حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ، اور جو انسان زندگی کرنا چاہتا ہے اس کو زندگی کرنے دو، جیو اور جینے دو، ظلم نہ کرو۔ ہم ایک اور مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ خداوند متعال سورہ حل اتا میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا، لم یکن شیئا مذکورا، انسان قابل ذکر شیء نہیں تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان تھا تو اس پر زمانہ آیا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان تھا لیکن قابل ذکر شیء نہیں تھا، قابل شیء نہیں تھا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اگر اس آیت پر غور کریں، دیکھو قرآن میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان ہے بھی اور قابل ذکر نہیں بھی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب شکم مادر میں آ جاتا ہے تب بھی قابل ذکر ہوتا ہے، لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان پر زمانہ کون سا زمانہ ہے کہ انسان موجود ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لیں گے، ایک مثال کا سہارا لیں گے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس، غور سے سنیے گا، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ چائے سے اس کی تواضع کریں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چائے بنی ہوئی گھر پر نہیں ہے، چائے بنی ہوئی نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ چولہے پہ پانی رکھتے ہیں، اس پانی میں پتی ڈالتے ہیں، پتی ڈالنے کے بعد جب وہ عرق تیار ہو جاتا ہے اس عرق کو کپ میں ڈالتے ہیں اور پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں، شکر ڈالتے ہیں اور چائے بن جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے آیا آپ کے گھر میں چائے موجود تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ چائے نہیں تھی۔ آپ کیا کہیں گے؟ چائے، ساتھ ساتھ بولتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ رہی مجھے پتہ چل سکے، چائے تھی؟ چائے نہیں تھی، چائے نہیں تھی، پانی موجود تھا، پتی موجود تھی، دودھ علیحدہ سے موجود تھا، شکر علیحدہ سے موجود تھا، لیکن چائے موجود نہیں تھی، چائے موجود نہیں تھی۔ جب آپ نے ان تمام چیزوں کو ملایا تو پہلے جو قابل ذکر شے نہیں تھی، ان چیزوں کے ملنے کے بعد وہ قابل ذکر شے بن گئی۔ اسی طرح انسان اسی دنیا میں موجود ہے لیکن قابل ذکر نہیں ہے۔ انسان ہوا میں موجود ہے، انسان مٹی میں موجود ہے، انسان پانی اور آگ میں موجود ہے، لیکن جب انسان کو ملایا جاتا ہے تب وہ قابل ذکر بنتا ہے۔ یعنی انسان ہے لیکن قابل ذکر نہیں ہے۔ اس دنیا میں کتنے منکرین خدا ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ انسانیت کو سمجھنے کی بنیاد خدا کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ جو شخص خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتا وہ حقیقی انسان نہیں بن سکتا۔ کتنے منکرین خدا ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کسی نے اس کائنات کو نہیں بنایا، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ چھوڑے اس بات کو کہ کائنات کسی نے بنائی ہے یا نہیں بنائی۔ سے بلند سلوات ان سوالوں کو چھوڑیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان سوالوں کو، منکرین خدا کے کہ خدا ہے یا نہیں، کسی نے اس کائنات کو بنایا یا نہیں، خالق کائنات ہے یا نہیں۔ ہم تم سے سوال کرتے ہیں، آیا تم بتاؤ تم ہمیشہ سے ہو یا پیدا ہوئے ہو؟ تو بڑے سے بڑا منکر خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ سے ہوں، وہ یہی کہتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں۔ اب ہم دوسرا سوال کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیشہ سے موجود نہیں تھے، تم پیدا ہوئے ہو، تو بتاؤ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تم ہمیشہ سے نہیں تھے، کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی نے تمہیں لباس وجود عطا
کیا ہے. انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہم کل سے کریں گے. یہ قرآن ہے, قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل بیت پر پڑھانا پڑے گا. اہل بیت ہمیں بتائیں گے قرآن کیا ہے, قرآن نے کیا کہا, قرآن نے انسان کی توضیح کیسے دی ہے, انسانیت کی تعلیم کیسے دی ہے. جو اہل بیت ہیں ان کے گھرانے سے ہمیں انسانیت سیکھنے کو ملتی ہے. ہم ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے چاہے غیر پر ہی کیوں نہ ہو, لیکن جو اہل بیت کے مخالف ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں ظلم ہی ظلم ہے. کبھی علی اصغر جیسے ششماہے پر ظلم, کبھی اور محمد جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان میں شہید کیا جا رہا ہے. کبھی عبداللہ ابن حسن جیسے 10 سالہ بچے پر تلوار سوار کیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. آج وہ چھوٹے شہزادوں کا ذکر ہے. روایت میں ہے کہ مسلم ابن عقیل صفی حسین کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے. آج بھی اعلان ان کا روزہ مرجع خلائق ہے. مومن جا کر ان روزوں کی زیارت کرتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں شاید بہت ہی مظلوم شخصیات ہے. محسوس کرتے ہیں ان کی مظلومیت کو. اتنے چھوٹے بچے ہیں. روایت میں ہے کہ 1 سال ابن زیاد کے زندان میں رہے. جب 1 سال رہے انہیں غذا میں کیا دیا جاتا تھا, گرم پانی کا 1 کٹورا اور 1 روٹی کا ٹکڑا دیا جاتا تھا. دونوں بھائیوں نے کہا, اہل بیت کے گھرانے سے تعلق تھا نا, کہا کہ بھائی جب ہمیں یہی غذا پورے دن میں ملتی ہے کیوں نہ ہم دن کو روزے سے رہ لیا کریں اور پھر اس روٹی سے افطار کر لیں. دونوں رات کو عبادت پروردگار کرتے رہتے. صبح اسی روٹی سے افطار کر لے, شام کو اسی روٹی سے افطار کر لیتے. اسی طرح دن گزرتے گئے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا, اب اس حالت میں مزید رہا نہیں جاتا, اس ظلم کے ساتھ مزید رہا نہیں جاتا. کیوں نہ آج دربان مان سے گفتگو کر لی جائے, کیوں نہ اس دربان کو اپنا تعارف کروایا جائے. ڈرتے سہمتے جب دربان آ گیا تو دربان سے سوال کیا, اے حاجی یہ بتائیے آیا آپ محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں؟ اس دربان نے کہا, ہاں محمد کو جانتا ہوں, محمد میرا نبی ہے. ان بچوں نے کہا, کیا آپ علی کو جانتے ہیں؟ کہا, ہاں علی میرا سید و سردار, میرے نبی کا بھائی ہے. کہا, آپ جعفر کو جانتے ہیں؟ کہا, جعفر جنت میں پرواز کر رہا ہے. اتنے میں بچوں نے کہا, اے دربان اگر ہمارے سارے بزرگوں کو جانتا ہے تو پھر پہچان لے ہم اسے مجرم میں رکھے گئے یتیم ہیں جنہیں تو نے اس زندان میں رکھا ہوا ہے, جنہیں اچھے سے تو نہ ٹھنڈا پانی دیتا ہے نہ کھانے کو شکم سے غذا دیتا ہے. علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.